ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ انبیاء کا خاصہ کیا ہے، اور جب جناب داؤد زبور کی تلاوت کرتے تھے تو کیسا ماحول و سما بن جاتا تھا؟ ان سوالوں کے جواب کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، الحمدللہ پروردگار عالم نے ہمیں یہ توفیق دی کہ اب تک ہم نے سورہ انبیاء کی 75 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے، اور آج مزید کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ کی پہلی 2 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے ان کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا بسم الله الرحمن الرحيم ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين۔ اور نوح کو یاد کیجئے جبکہ اس نے ابراہیم و لوط سے پہلے اپنے رب کو پکارا تو ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا اور اسے اس کے خاندان کو بڑے غم سے نجات دی، اور اس قوم کے مقابلے میں ان کی نصرت کی جو ہماری نشانیوں کو جھٹلاتی تھی، یقیناً وہ برے لوگ تھے، چنانچہ ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اب آئیے ان آیتوں میں پائے جانے والے نکات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا و نالہ سے مراد شاید وہ بد دعا ہو جس کا ذکر سورہ نوح کی آیت نمبر 37 میں ہوا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے پروردگار کسی کافر کو زمین پر باقی نہ چھوڑ۔ شاید یہ نفرین اس وقت کی ہو جب آپ لوگوں کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تھے کہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، اے نوح سوائے ان کے جو ایمان لا چکے ہیں اب ان کے علاوہ کوئی اور ایمان نہیں لائے گا۔ بس جب آپ کو اس تبلیغ و ارشاد میں 950 سال ہو گئے تو بارگاہ خداوندی میں دعا فرمائی، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، خداوندہ میں مغلوب ہو چکا ہوں تو میری مدد فرما۔ ناظرین، ابھی آپ نے ان 2 آیتوں کے بہترین نکات کو جانا، اب آئیے ان کے پیغامات کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، جب انسان دوسروں کے حالات، ان کے مصائب و مشکلات سنتا ہے تو اس کی ڈھارس بندھ جاتی ہے، وہ صابر بن جاتا ہے۔ نوحاً اذ۔ نمبر 2، انبیاء کی دعا مستجاب ہوتی ہے۔ نادا من قبل فاستجبنا له فنجیناہ، تاریخ کو بدل دینے میں دعا کا بہت بڑا اثر ہے۔ ونادا اغرقنا۔ نمبر 3، جب معاشرے میں تبدیلی پیدا کرنے کی طاقت نہ رہے تو وہاں اپنی نجات کی فکر کیجیے، فنجیناہ۔ نمبر 4، کفر آلود معاشرے میں زندگی گزارنا ایک بہت بڑی آزمائش ہے، الکرب العظیم۔ نمبر 5، اہل حق کو آخر کار کامیاب ہونا ہے اور اہل باطل کو نابود ہونا ہے، ونصرناہ واغرقناہم۔ نمبر 6، آزمائش خود انسان کے افکار و اعمال کا نتیجہ ہے، انہم کانوا قوم سوء فاغرقناہم۔ ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ کی آخری 2 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے ان کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين
اور داؤد و سلیمان کو بھی یاد کرو کہ جس وقت وہ ایک کھیت کے بارے میں کہ جس کو ایک قوم کی بھیڑیں رات کو چر گئی تھیں فیصلہ کر رہے تھے اور ہم ان کے فیصلے کے گواہ تھے، تو ہم نے سلیمان کو اس کا فیصلہ سمجھا دیا اور ہم نے دونوں کو حکمت اور علم عطا کیا، اور ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو داؤد کے لیے مسخر کر دیا تھا جو ان کے ہمراہ تسبیح کرتے تھے، اور ایسا کرنے والے ہم ہی تھے۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے ان کے نکات پر گفتگو کرتے ہیں۔ جو کچھ مفسرین نے بیان کیا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی کی بھیڑ بکریاں رات کو نکلیں اور کسی شخص کے انگور کے باغ کو خراب کر دیا۔ باغ والے نے حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی۔ شکایت کے سننے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ سنایا کہ یہ تمام بھیڑ بکریاں صاحب باغ کے حوالے کر دی جائیں۔ حضرت سلیمان نے اپنے بابا کی خدمت میں عرض کیا کہ اس مسئلے کا حل یہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ یہ تمام بھیڑ بکریاں صاحب باغ کے حوالے کر دی جائیں اور باغ بکریوں کے مالک کے حوالے کر دیا جائے۔ صاحب باغ ان بھیڑ بکریوں کے منافع کو اپنی ملکیت اس وقت تک بنائے رکھے جب تک باغ دوبارہ تیار نہیں ہو جاتا۔ جب باغ والے کا خسارہ دور ہو جائے تو وہ اپنا باغ اس سے لے لے اور بھیڑ بکریاں ان کے مالک کے حوالے کر دے۔ یہ امر واضح ہے کہ دونوں نبی خسارے کا ازالہ چاہتے تھے، لیکن جناب داؤد جو والد تھے وہ بھیڑ بکریاں صاحب باغ کے حوالے کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کے بیٹے جناب سلیمان کا فیصلہ یہ تھا کہ اس خسارے کا جبران گوسفندوں کے منافع سے ہو۔ نمبر 2، خداوند متعال فرماتا ہے ہم نے ان دونوں کو علم و حکمت سے نوازا تھا، لیکن اس مورد میں جناب سلیمان کا فیصلہ احسن تھا۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام اپنی کتاب زبور کی تلاوت شروع کرتے تو پہاڑ، پتھر، پرندے سب ان کی تلاوت کو سننے کے ساتھ ساتھ ان کے ہمنوا ہو جاتے۔ ان دو آیتوں کے بہترین نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے ان کے پیغامات پر گفتگو کرتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، والد کا احترام لازمی ہے۔ جب باپ بیٹے کا ذکر ہو رہا ہو تو تربیت میں پہلے باپ کا نام آئے پھر بیٹے کا تذکرہ ہو۔ داؤد و سلیمان۔ نمبر 2، قضاوت اور فیصلہ انبیاء کا خاصہ ہے، اذ یحکمان۔ نمبر 3، انبیاء لوگوں کے اختلافات کے حل میں حقیقی اور صحیح فرد ہیں، اذ یحکمان۔ نمبر 4، نقصان کے ازالے کے لیے ہر قسم کی صورتحال میں خود کو تیار رکھنا چاہیے، نفشت فیہ غنم القوم۔ نمبر 5، قاضی کو چاہیے اپنی قضاوت پر اللہ تعالیٰ کو شاہد و ناظر سمجھے، کننا لحکمہم شاہدین۔ نمبر 6، صحیح و سالم فہم و ادراک اور صحیح سوچ بغیر عنایت الہی میسر نہیں ہے، ففہمناہا۔ نمبر 7، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خداوند متعال جو تحفہ بیٹے کو عطا کرتا ہے وہ باپ کو عطا نہیں کرتا، ففہمناہا سلیمان۔ نمبر 8، تسبیح کنندہ کی تسبیح کے ہمراہ پہاڑوں کی تسبیح نہیں ہے بلکہ ایک تسبیح واقعی حقیقی ہے، مع داؤد الجبال یسبحن۔ نمبر 9، تمام موجودات چاہے وہ پہاڑ ہوں یا پرندے سب شعور رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مصروف ہیں، یسبحن۔ تو دوستو آج کی اس ایپیسوڈ سے ہمیں معلوم ہوا کہ انبیاء کا خاصہ قضا و قضاوت ہے جو فقط اللہ کی طرف سے ہے، اور جب جناب داؤد زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پہاڑ اور چرند و پرند سب ان کی میٹھی آواز کو سن کر جھوم اٹھتے تھے اور ان کے ہمنوا ہو جاتے تھے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔